الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات، ہم نے اچھے ادب کے تقاضے شروع کیا تھا جو کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا لکھا گیا ہے۔ ہم نے اس کو یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ ان اقتباسات میں سائنس اور منطق اور شاعری کے مابین بے اعتمادی کا اظہار تو ہے، مگر باہمی دشمنی کا جذبہ نظر نہیں آتا۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کچھ اور چیز ہے، شاعری کچھ اور چیز ہے، منطق کچھ اور چیز ہے، دلیل کچھ اور ہے، حقیقت اب جو سائنس ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کو منطقی دلائل کے ساتھ ثابت کرنا، ہر چیز کا ایک جو ہے وہ پروف لے کے آنا، ہر چیز کی ایک وضاحت لے کے آنا، ہر چیز کی ایک سند لے کے آنا، جبکہ شاعری جو ہے وہ اس کا خالصتاً تعلق جو ہے وہ آپ کے جذبات سے ہے۔ اب لیکن ایسے اقتباسات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں شاعری اور سائنس بلکہ ادب و فلسفہ تک کی باہمی دشمنی کا گمان گزرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ادب میں اور فلسفے میں، حالانکہ وہ بھی ایک ادب کی ہی ایک برانچ ہے، لیکن اس کے باوجود یوں لگتا ہے کہ یہ بھی آپس میں متصادم ہیں، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ مطلب دشمن ہے ایک دوسرے کے۔ اسی سے شاعری کا تصور خراب ہوا اور یہ نظریہ چل پڑا کہ شاعری کو حقائق سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے، یہ ایک غلط توجیہ ہے، یہ جو ہے یہ ایک غلط تصور ہے کہ ادب جو شاعری ہے وہ حقیقت کے قریب نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں شاعری جو ہے جس طرح باقی تمام ادب جو ہے وہ سوسائٹی کتابیں ہے، ٹھیک اسی طرح سے شاعری جو ہے وہ بھی سوسائٹی کتابیں ہے۔ جیسا ارد گرد کا ماحول ہوگا، جیسا ارد گرد کا معاشرہ ہوگا، ایک شاعر جو ہے وہ اس کے مطابق ہی اپنے فن پارے پیش کر سکے گا۔ لیکن زیادہ غور و فکر سے اس کی تغلید ہوتی ہے، یعنی اس کو غلط ثابت کر دیا جاتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے کہ شعر اور ادب اور سائنس اور فلسفہ باہم ضدوں کا درجہ نہیں رکھتے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہ مفروضہ جو ہے وہ غلط ہوتا دکھائی دیتا ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے مماثل تو نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے متصادم بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک دوسرے کے پیرل چلتی ہیں۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ بلکہ ان میں کئی مشترک اقدار ایسی ہیں جو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آتی ہیں ان کو۔ کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں ایک بصیرت و دانش بھی ہے، یعنی آپ کا جو ہے بصیرت افزائی بھی ہے، اس میں باریکی کے ساتھ چیزوں کا مشاہدہ بھی ہے، اس میں آپ کی فکر بھی کام کرتی ہے، اس میں آپ کی عقل بھی کام کرتی ہے۔ لہٰذا سائنس اور فلسفے کی طرح اگر ادب اور شاعری بصیرت افزائی کا کام نہیں کرتی تو اس کا وجود موجودہ زندگی کے نقطہ نظر سے عبث اور بیکار ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح جس طرح اگر ایک اچھا ادب آپ کے اندر آپ کی جو ہے وہ کسی قسم کی آپ کی معاملات زندگی کو ڈسکرائب نہیں کرتا، آپ کی شخصیت جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں رکھتا، یا آپ کو زندگی سے نہیں جوڑتا، یا آپ کو سوسائٹی سے نہیں ملاتا، تو وہ ادب بیکار ہے۔ ٹھیک اسی طرح شاعری جو ہے وہ بھی اگر آپ کو دنیا سے ہٹ کر کسی ماورائی دنیا میں لے جاتی ہے، مافوق الفطرت عناصر کا تذکرہ ضرورت سے زیادہ جو ہے اس میں پایا جاتا ہے، تو وہ شاعری جو ہے وہ صرف اور صرف دیوانوں کا کام ہے، وہ صرف جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مجموعی طور پر ادب کا مقصد بالآخر دانش افروزی اور بصیرت افزائی ہی تو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کو جلا بخشتا ہے، آپ کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ دیکھیں جی، اگر آپ کے اندر جو ہے کوئی فکر، کوئی سوچ نہیں پیدا ہوتی، دیکھیں ہم بعض کا
کوئی چیز ہوتی ہے، ہر بندے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ہر بندے کا دیکھنے کا انداز مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ آپ اپنے زاویہ نظر سے دیکھ رہے ہو، کوئی دوسرا دیکھنے والا اپنا زاویہ نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا ایک انداز اپنا دیکھیں. اب اگر آپ ایک معمولی سی مثال لے لیں کہ اگر میں آپ کو ایک شعر کی تشریح کے لیے کہتی ہوں تو اب شعر ایک ہے، اس کی تشریح بھی ایک سی ہوگی، لیکن ہر شخص جو ہے آپ میں سے اپنے انداز سے، اپنے اسلوب میں اس کو ڈھالے گا، اپنے خیال سے اس کو پیش کرے گا. ہر شخص کا ایک اپنا انداز ہوگا، اور وہ انداز اس کا ایک وصف ہے. اب دیکھیں، ہم بعض اوقات کوئی شعر پڑھتے ہیں نا، تو ہم اس کے بعد اس شعر کو دیکھ کر یا اس کو پڑھ کر ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ شعر یا اقبال کا ہو سکتا ہے، یا یہ جو ہے یہ ایسا اسلوب جو ہے وہ فیض نے اختیار کیا، یہ تھیم یا یہ خیال جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو اب ہم نے اس کا شاعر کا نام نہیں پڑھا، یا ہم نے شاعر کی زبان سے وہ شعر نہیں سنا، لیکن بات کیا ہے کہ ہر شاعر کا ایک مخصوص انداز فکر ہے، ہر شاعر کا ایک مخصوص انداز اسلوب ہے، اسلوب بیاں ہے، جو ہمیں اس شاعر کے قریب لے آتا ہے یا اس شاعر کی شناخت میں ہماری مدد کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کی عقل اور آپ کی فکر، آپ کی سوچ پہ اگر ادب جو ہے وہ تبدیلی نہیں لاتا یا کوئی اثر نہیں ڈالتا، تو اس ادب کو پڑھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں، وہ ادب جو ہے وہ بیکار ہے. دیکھیں، ہمارے ہاں ہر گلی محلے میں ہر شخص جو ہے وہ شاعر بنا بیٹھا ہے، اور اس کا جو ہے وہ الف بے تک وہ نہیں جانتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے عامیانہ شاعری کرے. اب دیکھیں، میر کو لے لیں، میر سے پہلے امیر خسرو کو لے لیں، ولی دکنی کو لے لیں، آپ کہاں کہاں سے ہم شاعر اٹھا کے لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر زمانے میں، ہر دور میں اسی طرح بے انتہا شاعر موجود رہے. تو پھر کیا وجہ بنی کہ ایک پوری صدی جو ہے وہ میر سے منسوب کر دی گئی، ایک پوری صدی جو ہے وہ غالب سے منسوب کر دی گئی، ایک پوری صدی جو ہے وہ اقبال اور پھر اس کے بعد فیض سے منسوب کر دی گئی؟ کیا اس زمانے میں اور شعراء موجود نہیں تھے؟ بالکل موجود تھے. وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا کلام ایسا تھا جو کہ آفاقی جو ہے وہ اس عالمگیر حیثیت کا حامل تھا، اور اس وجہ سے ان شعراء کو جو ہے وہ ایک پوری صدی ان سے منسوب کر دی گئی. تو اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، وجہ کیا؟ صرف یہی کہ ان کا کلام جو ہے ہمارے اندر روشنی کو جو ہے وہ بخشتا ہے، ہمیں ایک نئے نور سے روشناس کرواتا ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ عقل، فکر، سوچ کو پروان چڑھاتا ہے. اور یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بجز اس کے کہ اس کی امداد سے حقائق واقعی اور اس کے اسباب و نتائج کا کماہ کا ادراک ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پس اگر دانش اسی شے کا نام ہے تو شاعری اور ادب کو اس مقصد سے دشمنی کیوں ہونے لگی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو حقائق سے کائنات کی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوتی ہیں، سائنس پڑھ کے اگر آپ جو ہے وہ کائنات کو تسخیر کرتے ہو، کائنات کے بارے میں آپ معلومات جو ہے وہ حاصل کرتے ہو، اور ہمارا ادب اور شاعری جو ہے وہ بھی اگر آپ کو یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں، اپنے انداز سے بتاتی ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کی دشمن کیوں ہونے لگی؟ پھر یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلیں گی. دیکھیں، کوئی بھی ادب اگر آپ لے لیتے ہیں، اگر آپ سائنس کی سنجیدگی سے آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، آپ اس سے تھک جاتے ہیں، تو جب آپ کو یہ ادب، شاعری اور سائنس اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ادب و فلسفہ آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی طبیعت پر گراں بھی نہ گزرے اور آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہو. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ ادب جو ہے وہ جذبات کی تنظیم اور تطہیر کا مدعی ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کے جذبات کو پاکیزہ کرتا ہوں، آپ کی روح کو جلا بخشتا ہوں، اور یہ مقصد
عمل و فکر کی کار فرمائی کے بغیر ممکن نہیں. غرض ادب سائنس اور فلسفے کی طرح انسانی فائدے کی چیز ہے. ادب کی بات کریں وہ کہ سائنس اور فلسفے کی طرح یہ بھی آپ کے لیے مفید ہے. بظاہر اس کے فوائد عملی معلوم نہیں ہوتے، لیکن عملی زندگی میں ادب کی دستگیری سے یعنی کہ اس کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ کی زندگی میں یہ موجود ہے، آپ کی زندگی میں یہ گھلا ہوا ہے، آپ اس کے وجود کو انکار نہیں کر سکتی ہیں. ادب انسانی زندگی کی کوئی کل سیدھی نہیں ہو سکتی. ادب انسانی زندگی کی کوئی کل سیدھی نہیں ہو سکتی، مگر کیا ادب اس مہم کو عقل و فکر دانش بصیرت کا دشمن ہو کر انجام دے سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہے خدا کے واسطے وہ اور دشمن. اے عقل منفعل، اے شرمسار عقل. وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارا دشمن ہو جائے گا ادب؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل اور جو ہے وہ سائنس ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ادب اور سائنس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس کو ہمیں ساتھ ساتھ ہی لے کر جانا ہے. اس کو ہم نے صرف ایک پیراگراف کیا ہے جی، اور یہ 10 منٹ میں آپ کا ہوا ہے. تو اس کو آپ لوگ خود کوشش کریں. ہم اس کو جلدی جلدی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اب یہ اس کو یہاں تک رکھیں، پھر انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ حافظ.